ایک وقت کی بات ہے، ایک جادوئی جنگل میں جہاں پھولوں اور پٹیوں کے بیچ چھوٹی چھوٹی پریاں رہتی تھیں۔ ان میں سب سے چنچل پری کا نام للی تھا۔ للی کے پانکھ تتلی کے پنکھوں کی طرح رنگین تھے اور اس کی مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن جیسی تھی۔ جادوئی جنگل کا ایک روشن حصہ، پھول اور پتے رنگوں سے بھرے ہیں۔ لل، ڈیزی اور روزی خوشی سے اڑ رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں۔ لل ہنستے ہوئے، آج ہم سب سے اندھیری جھیل کی طرف چلتے ہیں جہاں کوئی نہیں گیا۔ ڈیزی خوف کے ساتھ، لل وہ جگہ خطرناک ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں ایک بھوت رہتا ہے۔ روزی ڈیزی کی بات کو کاٹتے ہوئے، ہم وہاں کیوں جائیں؟ لل پرجوش انداز میں، فکر نہ کرو دوستو، ہمارے پاس ہمارا جادو ہے اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چلو جلدی کرو۔ وہ تینوں اڑ کر اندھیری جھیل کی طرف جاتے ہیں۔ لل آہستہ سے اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، دیکھو وہ وہاں ہے، وہی جو اداس آواز والا ہے۔ ڈیزی وہ کتنا اکیلا لگ رہا ہے۔ لل ٹمی کی طرف اڑ کر جاتی ہے، ہیلو چھوٹے دوست، کیا ہوا؟ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ ٹمی، اس کی آواز بمشکل سنائی دیتی ہے، میری آواز کھو گئی ہے، میں اپنا گانا نہیں گا سکتا، میرے دوست اب مجھے سن نہیں سکتے۔ روزی فکر سے، تمہاری آواز کیسے کھو گئی؟ ٹمی، مجھے نہیں معلوم، میں بس یہاں کھیل رہا تھا اور اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، میری موسیقی بس غائب ہو گئی۔ لل پرعزم انداز میں، پریشان نہ ہو، ہم یہاں مدد کرنے کے لیے ہیں، ہم پتہ لگائیں گے کہ کیا ہوا اور تمہاری آواز واپس لائیں گے۔ جھیل کے قریب کا علاقہ لیکن تھوڑا تاریک۔ لل اور اس کی سہیلیاں آہستہ سے اڑ رہی ہیں، ان کی چھوٹی روشنیوں سے زمین کی تلاشی کر رہی ہے۔ انہیں ایک بڑے پتے کے نیچے ایک ہلکی چمکتی ہوئی روشنی ملتی ہے۔ لل آہستہ سے سانس لیتی ہے، یہ رہی ایک جادوئی جھلمل، اس نے ہی ٹمی کی آواز چرا لی ہے۔ ڈیزی، ایسا کون کر سکتا ہے؟ روزی، اور یہ یہاں کیوں ہے؟ یہ تو ایک جادوئی جھلمل ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ لل حیران ہو کر، یہی وہ چیز ہے جس نے ٹمی کی آواز چھین لی ہے، مجھے پتا ہے یہ کس نے کیا ہے۔ ایک پری وہاں ظاہر ہوتی ہے جو شرمندہ نظر آ رہی ہے۔ پری آہستہ سے، میں نے ایسا صرف اس لیے کیا کیونکہ میں اس جھلمل کی خوبصورتی دیکھنا چاہتی تھی۔ لل تم نے ایسا کر کے ایک بے گناہ کی آواز چھین لی، یہ غلط ہے۔ پری شرمندہ ہو کر، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ لو اس کی آواز واپس کر دو۔ روزی، تم نے ایک بے گناہ جھینگر کی آواز چرا لی، وہ اب اپنے دوستوں سے بات نہیں کر سکتا۔ ڈیزی آواز میں سختی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ہر کسی کی آواز اس کا اپنا حصہ ہوتی ہے۔ دوسری پری کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری پری، مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری حرکت سے کسی کو تکلیف ہوگی، میں فوراً اس کی آواز واپس کرتی ہوں۔ وہ جھلمل کو ہوا میں لہراتی ہے اور اسے ٹمی کی طرف بھیجتی ہے۔ جھلمل ایک قوس و قزح کی طرح ہوا میں اڑتا ہے اور ٹمی کے پاس پہنچ کر اس کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ ٹمی خوشی سے گنگناتے ہوئے، میری آواز، یہ واپس آ گئی، شکریہ۔ لل ڈیزی اور روزی ٹمی کو الوداع کہتے ہیں۔ ٹمی، تم سب کا شکریہ، تم نے میری آواز واپس کر دی، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ لل یہی تو دوستی ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لل اور اس کے دوست اڑ جاتے ہیں اور پیچھے خوشی سے گنگناتا ہوا ٹمی رہ جاتا ہے۔ لل الوداع کہتے ہوئے ہاتھ ہلاتی ہے، ہم پھر ملیں گے، اور یاد رکھو تمہاری آواز ایک تحفہ ہے، اس لیے اسے دنیا کے ساتھ بانٹو۔ تینوں پریاں جنگل کے روشن حصے میں اڑ جاتی ہیں، پیچھے ایک بہت خوش ٹمی رہ جاتا ہے۔